حسن نے خواتین کو وراثتی حقوق سے محروم کرنے کے خلاف تاریخی فیصلہ دے دیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے 71 سال بعد بہنوں اور والدہ کو جائیداد سے محروم کرنے کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور وراثتی جائیداد میں حصہ دینے کا حکم دے دیا، اور اس کیس کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آج ہم یہ بھی بات کریں گے جو عورتوں کو شادی کے بعد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا جو ان کا اکثر جہیز واپس نہیں کیا جاتا، ان کی جیولری ہوتی ہے وہ عورتوں کو نہیں دی جاتی، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور جو ٹارچر کا اور جو مینٹل ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ حنا فاطمہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ نور، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فرزانہ نصیر۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ فائن الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر۔ اچھا فرزانہ، سب سے پہلے تو اس رولنگ پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو اکثر ہم ایسے کیسز دیکھتے ہیں، یہ تو ہر گلی محلے میں ہوتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے نا ان کا وراثتی حق اس سے محروم کیا جاتا ہے، حالانکہ جو ہمارا قانون ہے وہ بھی ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہمارا مذہب ہے اس نے بھی حقوق دیے ہیں، اس نے بھی ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ کیا چیز کس کی ہے اور کتنی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا ہے ڈسکس کرنے کے لیے۔ لاسٹ ڈے ہی ہمارے جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ نے اس پہ ایک اسٹرانگ رولنگ دی ہے، جس میں تھا کہ 71 ایئرس کے بعد والدہ کو اور سسٹرز کو ان کا رائٹ دیا گیا، کیونکہ ہماری سوسائٹی موسٹلی جو ہے نا وہ اس کی جو رسم و رواج ہیں وہ ہمارے برصغیر سے لے کر انڈیا سے وہ ڈپرائیو کیے گئے ہندوانہ مزاج ہم لوگوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، کیونکہ وراثت سے محروم کرنے کا ہمارے اندر ایک جراثیم پایا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں، کیونکہ لڑکیوں کو اس چیز سے اویئر ہی نہیں کیا جاتا کہ یہ جو وراثت ہے یہ آپ کو کسی نے آپ پہ احسان نہیں کرنا، آپ کو فیور نہیں دینی، یہ آپ کا حق ہے، بنیادی حق ہے، جیسے آپ کے بھائی کا حق ہے اسی طرح آپ کا حق ہے پراپرلی، کیونکہ اس میں یہ آپ کو اسلام کی طرف سے شریعت میں بھی اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جن کی جو وراثت ہے، جن کا جو حصہ ہے انہیں دیا جائے۔ اب جو ہماری کل رولنگ آئی ہے اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ کچھ بھائی جو ہیں یا کچھ فیملیز جو ہیں وہ فیملی سیٹلمنٹ اور ہبہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جسے گفٹ بولتے ہیں نا، گفٹ کے طور پہ جی یہ پراپرٹی جو ہے اتنی ہے، جو بھی حصہ وراثت ہے وہ میری سسٹر نے میرے نام پہ کر دیا یا مجھے ایز اے گفٹ کر دیا۔ اب کورٹ نے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ چیلنجیبل ہے، اس کا جو برڈن ہے پروف کرنے کا اس کے بھائی پہ ہوگا یا کوئی بھی میل ممبر ہوگا جس نے یہ ڈاکومنٹ پریپیئر کیا ان ہز فیور یا کسی اور کی فیور میں کیا ہے، لیکن آپ کسی بھی صورت کسی بھی لڑکی کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ اس میں پوائنٹ یہ ڈسکس کیا گیا کہ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے انہیں آپ گفٹ دیتے ہیں، چاہے آپ جتنا بھی گفٹ دے دیں، انہیں فرض کریں آپ 1 کروڑ 10 کروڑ جتنا بھی دے دیتے ہیں، لیکن جو ان کی وراثت میں پراپرٹی بنتی ہے وہ آپ نے اسے دینی ہی دینی ہے۔ گفٹ ایک الگ چیز ہے اور یہ وراثت الگ ہے، وراثت جو ڈٹرمن ہوئی ہے قرآن میں، شریعت میں، آپ نے اس کے مطابق کیوں نہیں آگے دینی ہے، کیونکہ اکثر عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں بس جہیز دے دی ہے تو اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی سوشل جو ہے نا سوشل ویلیوز کو امپروو کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے لوگوں کو گائیڈنس چاہیے، اویئرنیس چاہیے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ لڑکی کو اس کے رائٹ بتائے جائیں، بنیادی رائٹ آپ کا وراثت سے شروع ہوتا ہے، جب آپ پیدا ہوتے ہو آپ کی وراثت رائٹ کلیم کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ بنیادی رائٹ ہے، سے آپ کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کر سکتے کہ جی مجھے جہیز مل گیا ہے، مجھے گفٹ مل گیا ہے، مجھے فلان جگہ پہ ایز اے گفٹ کی مد میں جو بھی دے رہے ہیں آپ کے پیرنٹس، آپ کی سٹڈیز پہ وہ لگا رہے ہیں، آپ کی شادی پہ لگا رہے ہیں، آپ کو ویسے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں، لیکن آپ کا جو وراثت میں کلیم ہے کسی صورت بھی آپ کو اس سے وہ ڈپرائیو نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے نا، یہ بتائیں کہ جیسے ابھی فرزانہ نے بھی بات کیا اور بڑا کلیئر سٹانس بتایا جو ہمارے قانون کا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قوانین تو موجود ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ اب تو کافی جو ہے وہ سختی بھی ہو گئی ہے، تو خواتین جو ہیں یہ سب کو جب وہ فیس کرتی ہیں اس ساری سچویشن کے بعد تو ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، تو آبویسلی آپ کے پاس بھی اس طرح کے کیسز آتے ہوں گے، تو جو نمایاں آپ نے فیکٹرز دیکھے ہیں، میجر کازز دیکھے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں اس میں؟ سب سے پہلے تو ایک لرن ہیلپ لیسنس کا کنسیپٹ جو ہے وہ بڑی کامن چیز ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سینیریو دیکھا اور اس میں آپ نے دیکھا کہ سامنے والے کو انصاف نہیں ملا تھا، تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ اچھا اگر آپ یہ اسٹیپ اٹھاتے ہیں
تو رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو نہیں آتا. دین پھر آپ کوئی اور سینیریو دیکھتے ہیں, اس میں بھی آپ کو یہی ایگزامپل ملتی ہے. تو آپ سائیکلوجیکلی ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے, بے شک قوانین موجود ہیں, آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک نہیں ملنے والا. اس کو بولتے ہیں لرن ہیلپ لیسنس. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتی ہوتی ہوں کہ ہاتھی کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا, اس کے پاؤں میں ایک زنجیر ڈالی جاتی ہے جو کہ اس سے ویٹ سے ڈبل ہوتی ہے. وہ اس کو توڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس سے نہیں ٹوٹ پاتی. جب وہ بھرا ہو جاتا ہے نا, وہ زنجیر اس کے لیے توڑنی اتنی آسان ہوتی ہے کہ وہ ایک جھٹکے سے اس زنجیر کو توڑ سکتا ہے. لیکن کیونکہ اس نے لرنڈ ہیلپ لیسنس سیکھ لی ہوتی ہے, یعنی اس نے سائیکلوجیکلی خود ہی اپنے آپ کو یہ چیز سمجھا دی ہوتی ہے کہ میں چاہے جتنی مرضی کوشش کر لوں یہ زنجیر نہیں ٹوٹنے والی. ہمارے پاس جو فیمیلز آ رہی ہوتی ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ان کے رائٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, قوانین بھی موجود ہے, اور اب تو یہ چیز ہے کہ آپ وہ چیز حاصل بھی کر رہے ہو, آپ کوئی مقدمہ لڑ رہے ہو, آپ چلو جیت بھی رہے ہو. لیکن لرن ہیلپنیس کا جو کنسیپٹ ہے نا, وہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں نے بہت زیادہ سیکھ لیا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ خواتین پہلے ہی اپنے مائنڈ میں یہ سمجھ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہاں سے پازیٹیو فیڈ بیک نہیں ملے گا. اگر میں نے پیسہ حاصل کر بھی لیا تو میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مجھے چھوٹ جائیں گے, بھائی چھوٹ جائیں گے. میں نے بہت سی لیڈیز کو اپنا حق ختم کرتے ہوئے صرف اس لیے دیکھا ہے بیکاز ان کو یہ تھا کہ ہمارا ایک اکلوتا بھائی ہے, اگر ہم نے اس سے بھی حصہ لے لیا تو پھر ہمارا بھائی چھوٹ جائے گا. تو وہ جو لرن ہیلپنیس ہے نا, وہ آپ کی ان تمام چیزوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. بالکل. اچھا, اور ہے نا ایک اور یہ بھی فیکٹر ہو سکتا ہے کہ عورتوں کا ہم نے میجورٹی کیسز میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا براٹ اپ ہی ہم نے ایسے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ہی سیکریفائز کرنا ہے, آپ نے ہی کمپرومائز کرنا ہے. اور اگر وہ کوئی ویلڈ پرابلم سسرال کی طرف سے بھی لے کے آتے ہیں نا کہ ہم یہ چیز فیس کر رہی ہیں, اکثر چیزیں ہوتے ہیں کہ اگر دو فیملیز بیٹھ کے کمیونیکیٹ کریں نا تو وہ چیزیں سارٹ ہو جاتی ہیں. لیکن کیونکہ ہم سالہ سال ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خراب اور ڈینجرس بھی ہو جاتی ہے. تو ہم جب عورتیں آتی ہیں یا وہ بتاتی ہیں کہ ہم کسی ابیوز کا سامنا کر رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے, کیونکہ ایک دم سے ڈائریکٹ مار پیٹ پہ چیز نہیں آتی, پہلے وہ چھوٹی چھوٹی بدتمیزی گالیاں, یہاں سے پھر وہ مار پیٹ پہ جاتی ہے. تو جب وہ آ کے بتاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں دیکھ لو, اب تم یہاں سے گئی ہو تو تمہارا جنازہ ہی آئے گا. مطلب اس طرح کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں اتنی زیادہ کامن ہے. تو یہ چیزیں عورتوں کی پرسنالٹی پہ, ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ یہ کیسے افیکٹ کرتی ہیں؟ سب سے پہلے نا, میں جب بھی اس طرح کے سینیریوز دیکھتی ہوں, میں لوگوں کو ایک چیز سمجھاتی ہوں کہ کوئی بھی معاملہ اگر ہو رہا ہے نا تو اسے پہلی دفعہ میں پکڑیں. کوئی بھی معاملہ, فار ایگزامپل آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کسی نے بدتمیزی کی ہے نا, تو اسی وقت اس کو یہ بتا دیں کہ وہ آپ کے ساتھ مزید بدتمیزی نہیں کر سکتا یا کر سکتی, وٹ ایور جو بھی اس کا جینڈر ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ مار پیٹ تک جو سچویشن ہے یا طلاق تک جو سچویشن ہے وہ ایک دم سے نہیں پہنچ جاتی. شروعات جو ہوتی ہے نا وہ اس کی ہوتی ہے جوکس کے ساتھ. کوئی آپ پر طنز کر رہا ہوتا ہے, آپ اگر فار ایگزامپل لیڈیز ہیں, اگر وہ تیار ہوئی ہیں تو ان کے سسرال میں کوئی ان کو دیکھ کر طنزیہ مسکرا رہا ہوتا ہے یا کوئی ان کو کہہ رہا ہوتا ہے اتنا کیوں تیار ہو گئی ہو. سم ٹائم یہ بیہیویئر ان کے ہسبینڈ کی طرف سے بھی اپنایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اسٹارٹ ہوتی ہیں جوک کے ساتھ. وہ جوکس جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے, آپ سمجھتے ہیں مذاق ہی تو ہے, لیکن اس مذاق کے پیچھے کون سی انسیکیورٹیز چھپی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں پتہ چلتا. اور نور اس چیز کا اتنی ارلی سٹیجز میں پتہ چلنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے نا. فار ایگزامپل آپ نے رشتہ ہی صرف پکا کیا ہے, آپ نے شادی بھی نہیں کی ہے, آپ خود اگنور کرتے ہو ان چیزوں کو کہ ہم خود یہ کیا کہے گا, وہ کیا کہے گا, رشتہ دار کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جوک ہی تو ہے, مذاق ہی تو ہے. پھر سامنے والا آپ کو گیس لائٹ کرتا ہے, وہ کہتے ہیں مذاق ہے, تم مذاق بھی نہیں برداشت کر سکتی ہو, تم مذاق کو اتنا سیریس لے جاتی ہو. وہ ریلیشنز کنفرم کرنے کے لیے اپنا سیلف سرنڈر کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ کسی حد تک بھی ہم سیکریفائز کر کے اپنے اس تعلق کو بچا لیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ایک ان کے اندر چیز ڈالی ہوئی, وہی جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا نا کہ ہمارے اندر ابھی اگر ہماری اسلامی تعلیمات میچور ہوں, ہمیں رائٹ کے متعلق بتایا جائے, ہمارے اندر ابھی بھی وہ پری پارٹیشن اور وہ ساری سوچ وہی ہندوانہ سوچ ڈالی گئی ہے کہ جہاں بھی ہونا ہے فیمیل کو آپ نے دبا کے رکھنا, اگر ہسبینڈ مر گیا تو سمجھے وہ بھی مر گئی. بالکل ایسے. اور ہمارے تو اسلام میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھی. ہمارا اسلام بہت براڈ ہے. یہ تو ان کے معاملات ہیں. جہیز بھی ادھر سے آیا, یہ جو طلاق کے بعد والے وراثت سے بھی وہ لوگ محروم کرتے ہیں. ہمارا تو اسلام بہت براڈ اور بہت زیادہ اس میں اسپیس ہے ہر طرح کی. فیمیل کو سب سے زیادہ رائٹ ہی اسلام میں دیے گئے. ٹھیک ہے, ایک اور گیسٹ ہے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور نیوز موجود ہیں, اشفاق نے ہمیں جوائن کیا. جی اشفاق, بتائیے گا یہ جو سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے خواتین کو وراثتی حقوق سے محروم کرنے کے خلاف جو فیصلہ دیا ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں, یہ 1955 کا یہ معاملہ ہے جہاں اور اس دوران جب والد فوت ہوا تھا تو اس کے بعد بھائیوں نے اپنی والدہ اور بہن, دونوں جو بہنیں تھیں,
ان کے حق سے انہوں نے اپنے آپ کو تمام جو اراضی تھی وہ اپنے آپ کو گفٹ کروا لی اور ان کو وراثتی حق سے محروم کر دیا، جس کے بعد دونوں بہنوں نے اس حوالے سے سول عدالت میں رجوع کیا تو سول عدالت نے بھی ان کا موقف ماننے سے انکار کیا۔ اپیلٹ کورٹ پھر ہائی کورٹ نے بھی ان بہنوں کے حق میں فیصلہ دینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ ان کا وراثتی جائیداد میں حق نہیں بنتا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو جو وراثتی جائیداد تھی وہ گفٹ کر دی تھی۔ تو اس معاملے پر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے خواتین کو وراثتی جائیداد سے محروم کرنے سے متعلق تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے 71 سال بعد وراثتی جائیداد میں سے قانون کے مطابق حصہ دینے کے احکامات جاری کر دیے۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے 13 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں یہ لکھا کہ وراثت خاندان کے مرد افراد کی مہربانی یا ثوابدیدی نہیں بلکہ شرعی اور قانونی حق ہے۔ نجی معاہدے، خاندانی دباؤ یا رسم و رواج سے خواتین کا وراثتی حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی ہر قسم کی معاہدے کی سختی سے جانچ ہونی چاہیے۔ یہ بھی جسٹس شاہد بلال حسن نے فیصلے میں لکھا کہ خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے جعلی ہبہ، جعلی انتقال اور فراڈ برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ عدالتیں خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والی ہر ٹرانزیکشن کا انتہائی احتیاط سے جائزہ لیں۔ جسٹس شاہد بلال حسن نے لکھا کہ ریاست، عدالتیں اور ریونیو حکام خواتین کے وراثتی حقوق کے ذمہ دار ہیں۔ خواتین کو صرف کاغذی نہیں بلکہ عملی طور پر وراثت ملنی چاہیے۔ خواتین کے وراثتی حقوق کا تحفظ صرف ریاست نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو ان آبزرویشن کے ساتھ سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سول وراثتی دونوں بہنوں کو وراثت سے محروم کرنے سے متعلق سول کورٹ سے لے کر لاہور ہائی کورٹ تک تمام فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا اور دونوں بہنوں کو وراثت سے حصہ دینے کے احکامات جاری کر دیے۔ اور اس حوالے سے جسٹس شاہد بلال حسن نے ریونیو حکام کو بھی خصوصی طور پر ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جائیداد کا تمام ریکارڈ درست کیا جائے اور اس حوالے سے دونوں بہنوں کو ان کے والد کی وراثت سے حصہ بھی دیا جائے۔ ٹھیک ہے اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔